أبا عبد الله يا أبا عبد الله. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعبير الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على ذريك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. خزانہ کے نام سورہ یوسف کی تفسیر کو ہم نے شروع کیا، سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. تو اللہ نے گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں جناب یوسف علیہ السلام کے خواب سے سورہ کو شروع کیا، جس کو میں نے کل پیش کیا. اور پھر اللہ نے جناب یعقوب کو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہاں پہ دکھایا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام تفسیر دے رہے ہیں، تعبیر خواب دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو. بیٹا آپ نے جو خواب دیکھا اس کی پہلی بات کیا کہی؟ بیٹا بھائیوں کو خواب نہ سنانا. دنیا میں مثال بھی دی جاتی ہے، کہنا ہو کہ کوئی حاسد ہے، کہتے ہیں یوسف کے بھائیوں جیسا. وہ کے بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد جناب یوسف نے انہیں معاف بھی کر دیا، لیکن پہلے احساس دلوایا تم نے غلطی کی تھی. جب احساس مر جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، جب تک احساس زندہ ہے معاشرے میں. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. احساس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. تو ایک مرتبہ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو خواب نہ سنائیے گا، وہ آپ کے خلاف سازش کریں گے. اور پھر فوراً بعد تعبیر بھی دی ہے. اب میں دیکھیں قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ کم الفاظ میں چھوٹی چھوٹی آیات میں اللہ پورا واقعہ سنا دیتا ہے. جناب یوسف کی پوری زندگی کو ایک سورہ میں پرو دیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ اب کتنا لمبا واقعہ ہوگا. جناب یوسف نے کتنے پیارے انداز سے کہا ہوگا بابا جان میں نے خواب دیکھا، خواب ایسا دیکھا، مجھے یقین ہے میں نے خواب دیکھا. اور پھر جناب یعقوب نے کس انداز سے کہا ہوگا. اللہ نے کیا کیا؟ خواب ایک آیت میں سنایا. جناب یوسف کے والد جناب یعقوب کی جو وصیت تھی اسے ایک آیت میں، اور ایک آیت میں خواب کی پوری تعبیر کو سنا دیا. یعنی اللہ فرما یہ رہا ہے کہ دیکھو وہی الفاظ تم استعمال کرتے ہو تو کتنا بولتے ہو، اللہ جب بولتا ہے تو قرآن بنا دیتا. جملے بہت رہے. یہ اعجاز قرآن ہے. آج گلا ساتھ نہیں دے رہا، اعجاز قرآن یہ ہے. اور سب سے پہلے یہاں پہ تعبیر سن لیجیے. علماء نے بحث کی ہے کہ یہ تعبیر جناب جو یعقوب نے دی ہے جناب یوسف کو، یعنی کیا کرے گا اللہ؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو جو آپ نے بھی خواب دیکھا نا، یہ اللہ نے آپ کو چن لیا. اس کا مطلب ہے سچے خواب آنا بھی کوئی اچھی علامت ہے. تو سچا خواب دیکھا آپ نے بیٹا، یہ اللہ نے آپ کو چن لیا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ جو میں نے کل بات پیش کی تھی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْحَدِيثِ، اور اللہ آپ کو خواب کی تعبیر پیش کرے گا، خواب کی تعبیر سکھا دے گا. اب علماء نے بڑی بحث کی ہے، یہ علم غیب سے جناب یعقوب بتا رہے تھے یا خواب سے انہوں نے اندازہ لگایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا.
جو بھی ہو، ایک بات ہے جو معصوم جانتے ہیں وہ غیر معصوم نہیں جانتا. میرے جملے بہت بڑے. جناب یعقوب علیہ السلام معصوم میں نبی ہیں، رسول ہیں. انہوں نے اس وقت وہ باتیں بتائیں آج تک علماء تفسیر کرنے میں سوچ رہے ہیں پتہ کیسے چلا تھا. علماء اسے کہتے ہیں، محدث اسے کہتے ہیں جو آج تک سوچتا رہے پتہ کیسے چلا. معصوم اسے کہتے ہیں جسے ایک لحظے میں پہلے سے پتہ ہو. آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جناب سید الشہداء جب کربلا جا رہے تھے پتہ تھا نہیں پتہ تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جناب سید الشہداء پہلے سے بتا کے جا رہے ہیں شہادت کے لیے جا رہا، پورے رستے خبر دے رہے ہیں جو میرے ساتھ چلے گا شہید ہو جائے گا، مردوں میں صرف علی بن حسین بچیں گے. بھائی میں بڑے محتاط انداز سے آج گفتگو کروں گا، حالات ملک کے شہر کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے تو میں جو پیش کر رہا ہوں اسے غور سے سنتے جائیے گا. غیر معصوم میں بڑا فرق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. آج تک غیر معصوم مفسرین لکھ رہے ہیں معلوم نہیں، اور معصوم وہ جو ایک لحظے میں بتا دیں. علی وہ ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دیں فوج کتنی ہے، کتنے لحظے پہ پہنچے گی، کتنی فوج بھاگ جائے گی، کتنی ہاتھوں سے ماری جائے گی. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی پارکنگز لی گئی ہیں، سڑکوں پہ انتظام کیا گیا ہے، پھر بھی یہ صرف اور صرف عقیدت و محبت آل محمد ہی تو ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ نہ میں یہاں پیسے بانٹ رہا ہوں توجہ، نہ کھانا کھلا رہا ہوں، صرف اور صرف آل محمد کے علوم کا رزق تقسیم کر رہا ہوں. یہ رزق بھی میں نے ان کے کلام سے لیا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ بزرگ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. تو گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو یہاں جناب یعقوب کی تفسیر کو اللہ نے پیش کیا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. اور اللہ آپ پہ اپنی نعمتیں تمام کر دے گا، اور آل یعقوب پہ بھی، آل یعقوب پہ بھی. میں نے جہاں تک بات کو پہنچانا آل میں روک کے بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ دیکھیں صحابہ کو جو نہ مانے، میں خدا کی قسم ممبر پہ تکلف اور پریشر میں نہیں بول رہا، جو صحابہ کو نہ مانے میں اسے شیعہ نہیں مانتا، اور میں ممبر پہ گھبرا کے نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم میں صحابہ کو مانتا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ لعنت ہو. صحابہ کو مانتا ہوں لیکن ہمارے نزدیک صحابی کی ڈیفینیشن پہنچ گئے ہیں. اب سلامت رہے جو لوگ پہنچ گئے ہیں، تو میں کوئی پریشر نہیں لے رہا ہوں. تو صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کا احترام واجب ہے. کیوں؟ انہوں نے رسول خدا کا ساتھ دیا، ان کو مانا ہے، اہل بیت کو مانا ہے. اذان گرامی کون ہے صحابی؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے بھائی مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کے ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھ لیا وہ صحابی. ایسا ہی ہے، یہ بدل گئی آج مجھے علامہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. گرامی بھائی ڈیفینیشن یہی لکھی ہے، تعریف عربی فارسی میں کہتے ہیں تعریف. صحابی کی تعریف یہ جو کلمہ پڑھ کے دیکھ لے پیغمبر کو، وہ کہتے ہیں فضیلت یہ ہے جس نے پیغمبر کو دیکھ لیا وہ صحابی. صحابی یعنی رضی اللہ عنہ، جو دیکھ لے وہ رضی اللہ، اور جو آغوش میں پلا ہو. لیکن تمام شیعہ سنی علماء نے لکھی میں بات اس سے کچھ کہیں مل جائے تو سلمان ادھر ہو اسے افواہوں کی مقدار میری جان. ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو کے میدان سے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، اسی طرح چلتے رہیے گا. تو میں اذان اکرامی آپ جانتے کہ میں نے جو پڑھنا ہوتا میں پڑھتا ہوں، تو اذان اکرامی مجمع کی توجہ رہے. تو یہاں پہ مقام یہ ہے، لیکن سب نے لکھا ہے، صرف مولانا حسن حسین کا معاملہ نہیں ہے. میں کھول رہا ہوں آپ میں، صرف جناب سیدہ کا معاملہ نہیں کہ بیٹی تھی پالا تھا، حسن حسین کو پالا تھا. یہ خود سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا، مورخین نے، محدثین نے لکھا. 30 سال کا فرق ہے پیغمبر میں مولا علی میں. کتنا؟ 30 سال کا. تو جناب خود سرور کائنات نے جناب ابو طالب کی خدمت میں فرمایا، کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، علی مجھے لے کے میں پالوں گا. پہنچ گئے نا.
تو اب مولا علی کو جناب سیدہ مولا حسن حسین کو پالا، ان میں خون ہے پیغمبر کا. توجہ، صحابہ وہ اگر بیمار ہوتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ اپنا لعاب دہن لگا دیں مجھے شفا مل جائے گی. پیغمبر لعاب دہن کسی کی آنکھوں پہ لگاتے شفا مل جاتی، بیمار کو لگاتے. کسی خاتون نے کہا میرا بچہ بیمار ہے تو کہا بچے کو یہاں لے آؤ، کہا یا رسول اللہ بہت بیمار ہے نہیں لا سکتی، کہا پھر پانی لا دو. پانی میں لعاب دہن ڈالا کا بچے کو پلا دینا، بچے نے پیا شفا مل گئی. صحابہ وہ جو لعاب دہن سے ملے، اہل بیت وہ جو خون سے. چلتے رہیے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ. جناب یعقوب علیہ السلام یہ خود کہہ رہے ہیں بیٹا آپ پہ بھی اللہ کی نعمتیں تمام ہو جائیں گی. اور آل کس پہ؟ آل یعقوب کون؟ انہی کی نسل. توجہ، جناب یعقوب جانتے ہیں باقی بیٹے گناہگار ہیں، یوسف کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں صرف آپ کی آل پہ نہیں میری ساری آل پہ، کہ جو باقی 11 بیٹے ہیں نا ان پہ بھی آپ کی وجہ سے نعمتیں آئیں گی. نہیں پہنچا سکا. یتم النعمت علیک وعلی آل یعقوب، ساری آل یعقوب میں آپ کی وجہ سے نعمتیں آئیں گی. تو اب پتہ چلا گنہگاروں کی وجہ سے نعمتیں نہیں ملتی، کوئی معصوم ہوتا ہے اسی کے صدقے میں. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ یتم النعمت علیک، میرے لال آپ پہ بھی اللہ کی نعمتیں ہوں گی. وعلی آل یعقوب، میری ساری آل پہ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے نعمتیں آئیں گی. تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں ولی نعمت. کیا کہتے ہیں؟ ولی نعمت. توجہ، نعمت کھانا پینا رزق بارش ہر چیز نعمت ہے، زندگی حیات موت سب کچھ اللہ کی نعمت ہے. ایک ہوتا ہے دیکھیں، ایک ہے نعمت دینے والا اللہ، ایک ہے ولی نعمت جس کے صدقے میں مل رہی ہے. خدا کی قسم تمام ہماری زیارات کی کتابوں میں لکھا ہے اولیاء النعم، اے اہل بیت، ولی کی جمع اولیاء، آپ ہے اولیاء النعم، نعم جمع ہے نعمتوں کی. جتنی نعمتیں ملتی ہیں آپ کے صدقے میں، یہ بارش ہوتی ہے آپ کے صدقے میں، یہ پھل درختوں پہ آپ کے صدقے میں، سبزی آپ دانا اناج جو کچھ دعائیں جو مل رہا ہے آپ کے، جس کا صدقہ کھا رہے ہو پھر اس پہ کیوں بولتے ہیں؟ زیادہ سخت تو نہیں ہو گیا؟ حیدری توجہ فرما رہے ہیں؟ بس بیٹا سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں. کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں. میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا، گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھیں آیات سے میں اپنے پاس سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، میرے اللہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پیش کر رہا قرآن میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں رسول ہیں، اس بیٹے سے کہہ رہے ہیں جو ابھی بچہ ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، رسالت نہیں ملی، لیکن ابھی سے بتا رہے ہیں اللہ کی نعمتیں تم پہ بھی تمام ہوں گی اور آل یعقوب پہ بھی تمہاری وجہ سے تمام ہوگی. تو اب کبھی نہ کہیے گا حسنین تو چھوٹے تھے، چاہے 4 اور 3 برس کے ہو، حسنین حسنین ہیں، حسنین ہیں، کریمین ہیں. یہ عام بچے، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ توجہ ہے نا جانے کے نام؟ قرآن بڑا واضح الفاظ میں پیش کر، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنے پاس سے، ہاں یہ جو بیچ بیچ میں نام لاتا ہوں یہ میری طرف سے ہیں، لیکن جو پرنسپل یا قانون دیتا ہوں اپنے پاس سے نہیں ہے، وہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں. اگر قرآن سے پیش نہ کروں تو پھر میں مجرم ہوں، کوئی دلیل کے بغیر بات نہیں کر رہا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ آبَائِهِ، جیسے اللہ نے آپ کے باپ دادا کو نعمتیں دی تھی، ابراہیم و اسحاق. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل و اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف.
اب جناب یعقوب خود یوسف سے کہہ رہے ہیں اللہ آپ پہ نعمتیں تمام کرے گا جیسے آپ کے باپ دادا پہ نعمتیں تمام کی تھی. اب پتہ چلا معصومین کا رتبہ اور ہے، گنہگاروں کا مقام اور ہے. گنہگار ہمیشہ محتاج رہتے ہیں نعمتیں ملیں، معصوم وہ ہوتے ہیں جو نعمتیں بانٹتے ہیں. میرے جملے بہت رہے ہیں. یتم النعمت علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویہ ابراہیم و اسحاق ان ربک، بے شک آپ کا رب ہی علیم و حکیم ہے. اب یہاں وہ نام اللہ کے جناب یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیے ہیں. اللہ ہی علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی دانا ہے، حکمت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ بہتر جانتا ہے اسے کسے دینی ہے نعمت. میں پہنچا نہیں پایا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے نعمت کسے دینی ہے. اب اللہ نے دولت دی جناب خدیجہ کو، جانتا تھا وہ اور ہوں گے جو پیسے جوڑتے رہیں گے. خدیجہ کو کاروبار میں ترقی دوں گا، محمد ہی پہ خرچ کریں گی. پھر اللہ نے کیا کیا کہ مکے میں نے خدیجہ کو دولت دی تھی، اے حبیب اب مدینہ آ گیا. یہودیوں نے اپنے باغات سرنڈر کر دیے، ہار مان لی. کب؟ جب خیبر کا واقعہ ہوا کہ جب انہوں نے باغات دیے نا، یہ باغ فاطمہ کو دے دے، وہ خدیجہ کی بیٹی ہے، جوڑے گی نہیں. نعمتیں بانٹے گی، نعمتیں بانٹنے والے اور ہیں، تقسیم کرنے والے اور ہیں. ذرا گرامی کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے. دیکھیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے بھائی سلامت رہے، میرے بچے سلامت رہے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو پتہ نہیں لوگ کس طرح سے لیں گے، لیکن جتنی آپ نے محبت دی ہے مجھے احساس ہے کہ آپ کو برا نہیں لگے گا. وہ کہتے ہیں کہ دولت زیادہ آ جائے نا تو اپنا صرف لیونگ سٹینڈرڈ بہتر نہ کرو، گیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرو. کچھ لوگ پہنچ گئے. یہ نہ ہو کہ میں پیسہ آ گیا چلو بڑا مکان لے لوں، بڑی گاڑی لے لوں، پہلے 2 لباس سے 10 لے لیتا ہوں. کہ یہ تو آنا ہی تھا. اگر دولت آ گئی ہے تو دوسروں کا احساس بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ ہماری آخر ہو قربان علی و بطول پہ. میرے جملے پہنچ گئے جانے کے نام. جو لوگ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں تو جانے کے نامی عظمتیں آل محمد کی. میں پتہ نہیں اس کو کیسے کھولوں اس مسئلے کو کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں خدا رحمت نازل کرے ابوالحسن پہ. ابوالحسن کون؟ مولا علی، حسن کے باپ. اللہ رحمت نازل کرے ابوالحسن پہ. نہ ابوالحسن خیبر فتح کرتے، نہ ہم پیٹ بھر کے کھجور کھاتے. انہوں نے خیبر فتح کیا، اتنے باغات ملے یہودیوں کے، کھجور آئے، ہم نے کھجور کھائے، سونا دیکھا. میں کہیں لندن میں مجلس پڑھا تھا، ایک بچے نے سنا کہ مولانا یہ یہودی شروع سے امیر تھے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. آدمی ساری دولت یہودیوں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. لیکن دولت جہاں پہ ہوتی ہے نا وہاں سانپ ہوتے ہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. دنیا میں جہاں خزانہ ملے گا سانپ بھی ملے گا. تو سانپ جو ہے نا ہتھیار کے دولت بیٹھتا بھائی. یہ سونا ہے، سانپ سونا نہیں کھاتا، ہیرے نہیں کھاتا، لیکن ہوگا اور کوئی قریب جائے تو ڈس بھی لے گا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے انسانی شکل میں، ہوتے پورے سانپ ہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. حیدری حیدری توجہ فرما رہے ہیں. بات مکمل کروں یا آگے بڑھ جاؤں؟ نعمتیں اللہ پوری کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم امہات المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہم نے پیڑ دیکھیں مدینے میں تھے ہی کھجور. یہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ بھئی اب آم کا موسم ہے تو وہاں آم ہوگا، مثال کے فالسا آ جاتا ہوگا، بیر ہیں، جامن، پر نہیں کیا کوئی سارے پھل آپ کو تو قدر ہی نہیں ہے جتنا پھل پاکستان میں نا دنیا میں کہیں نہیں. امرود پتہ نہیں کتنے پھل ہیں، ایسے ایسے پھل ہیں. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی اتنے پھل وہاں پہ بھی ہوں گے. نہیں، وہاں ہے ہی کھجور. نہیں پہنچا پا رہا. جہاں سوائے کھجور کے کچھ نہیں ہوتا وہاں انہوں نے کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائے تھے. تو کہتے ہیں کہ رحمت نازل ابوالحسن پہ. انہوں نے خیبر فتح کیا، ہم نے پیٹ بھر کے کھجور کھائے. تو پہنچ گئے، ہم نے پیٹ بھر کے کھجور کھائے. سونا نہیں دیکھا تھا. اردو کا محاورہ یہ ہے 100 سنار کی. میں نے نہیں کچھ کہا ہے. اب مثال کے طور پہ سونے کو توڑنا ہوتا ہے کہ اس کو
موڑنا ہو، مولڈ کرنا ہوتا ہے تو بڑی باریک سی ایک ہتھوڑی ہوتی ہے. مدینے میں اتنا سونا آیا جیسے جس دن کلہاڑیوں سے وہ لکڑیاں توڑتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ بات لو، اس نے کہا بھی تیرا وزن زیادہ ہے جو سونا تیرے پاس آیا ہے. کلہاڑیوں سے تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں کوئی یہ نہ سمجھ لیں میں توہین کر رہا ہوں. خدا را میں توہین نہیں کر رہا ہوں، میں صرف بتا رہا ہوں سونا کاٹنا نہیں آتا تھا، سونا دیکھا نہیں تھا. مولا علی نے خیبر فتح کیا، گھر گھر میں سونا آیا، ہار آ گئے سونے کے گلبان. اب دیکھیں رسول خدا کیا کرتے تھے تقسیم، عادل ہے رسول اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ عادل ہے، اس نے عادل ترین اپنے نبی کو رسول اکرم بنایا. تو رسول خدا کیا کرتے تھے تقسیم جو کرتے تھے بیت المال، تو کہتے تھے کہ بھی سب سے زیادہ حصہ فاتح کا، اور فاتح ہوتے تھے ہمیشہ مولا علی. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں میں چلتے رہیے جملے پہنچ رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. کیوں فتح علی نے کیا ہے. سب سے زیادہ بیت المال میں جب مال غنیمت ملے گا سب سے زیادہ حصہ فاتح کا، علی کا سب سے زیادہ حصہ. پھر جنہوں نے جنگ کی ہے، جو گھوڑ سوار تھے، لڑنے والوں کا حصہ. میں خدا گواہ ہے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، یہ آپ لوگ کہلواتے ہیں. تو پیغمبر فاتح کو دیتے، پھر اس کے بعد جو لڑنے والے تھے لڑنے والوں کو پھر حصہ دیتے. پھر ایک اصطلاح عربی کی بعد الفتح، بعد الفتح سمجھتے ہیں فتح کے بعد کچھ لوگ پہنچ یا رسول اللہ میں بھی آ گیا. پیغمبر اتنے کریم تھے یہ نہیں کہتے تھے تو تو لڑائی نہیں، نہ تلوار چلائی نہ تیر چلایا. پیغمبر بڑے کریم تھے کہ نہیں اسے بھی حصہ دو، میرے حصے میں تھے یعنی آپ بھی دیجئے. پیغمبر عطا کرتے، مولا علی عطا کرتے، کہتے بھائی تم کوئی بات نہیں، دیر سے آئے ہو، جنگ فتح کے بعد ہی آ گئے، کوئی بات نہیں. تو پیغمبر اسلام بڑے کریم تھے، ان سب کو بھی عطا کرتے. توجہ عزیزان گرامی، اتنا جناب مولا کائنات نے خیبر فتح کرنے کے بعد مال و دولت پیغمبر نے دیا کہ یہ آپ کا حصہ. گھر گھر میں سونا، ہیرے جواہرات، نئے کپڑے. سارے مدینے کے بچوں نے کہا حسنین کریمین سے آپ لوگوں نے کوئی نیا لباس نہیں لیا، آپ لوگوں نے کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنے، کوئی سواری نہیں لی. تو مولا حسن بہت خوددار تھے، کمسن تھے. تو فوراً کا کیا کیوں تم لوگوں نے نئے کپڑے کیوں لیے ہیں؟ کیا کوئی حیدر ہے، اس نے خیبر فتح کیا ہے، گھر گھر میں نیا لباس آیا ہے، سونا آیا. ہماری ماؤں نے زیور پہنا، پہلی مرتبہ نئے لباس پہنے. مولا حسن اتنے کریم تھے، کسی بچے سے نہیں کہا وہ ہمارے بابا ہیں، کبھی نہیں کہا وہ ہمارے ٹکڑوں میں پلنے والوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے. بہت کریم تھے، کسی سے کچھ نہیں کہا وہ ہمارے بابا. گھر آئے جناب سیدہ اپنی والدہ کی بارگاہ کے اندر کا مادر گرامی، نہ آپ نے نیا لباس پہنا، نہ میں نے، نہ حسین نے، نہ آپ نے کوئی گلبن پہنا، نہ ہمارے بابا نے خیبر فتح کیا. تو بہت کم سے تھے. کہا بیٹا میں بھی انتظار میں ہوں، آپ کے بابا بھی گھر نہیں آئے. اتنے میں مولا گھر آ گیا. کہا کہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، بنت رسالت آپ کی عظمتوں پہ سلام، میرے بچوں آپ کو سلام. ایک مرتبہ سب نے سر اٹھا کے کہا وعلیکم السلام. مسکرائے. جناب سیدہ مولا حسن مولا حسین، جناب فضا کھڑی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، گھر کی قریب سب دیکھ رہے ہیں. کہا جناب سیدہ نے ابتداءً خود ہی کہا یا ابا الحسن، بی بی مولا کا کبھی نام نہیں لیتی، کبھی نہیں کہتی تھی یا علی، ہمیشہ کہتی تھی حسن کے بابا. کہ یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا ہمارے لیے کیا لایا. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا، مولا کے آنسو بہنے لگے، سر جھکا. کہا لایا بہت کچھ تھا، مدینے کے فقراء صفے باندھے کھڑے تھے، یعنی ہمیں کیا دیجیے گا. سیدہ سب بانٹ آیا ہوں، سونا بھی بانٹ دیا، کپڑے بھی بانٹ دیے، نہ میرے لیے کچھ بچا نہ آپ کے لیے. کہا میں شرمندہ ہوں. جناب سیدہ نے ایک مرتبہ کہا یا ابا الحسن، مجھے ناز میں آپ کی زوجہ ہو، اگر آپ سب کچھ گھر لے آتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب بانٹ آئے ہیں. جوڑنے والوں پہ سیدہ کو خوشی نہیں، بانٹنے والوں پہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ابا الحسن مجھے ناز ہے، آپ میرے شوہر نامدار.
امام حسن حسین علیہ السلام نے کہا بابا ہمیں ناز ہے، آپ ہمارے بابا ہیں، دنیا کے باپ تو جوڑتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا نا یہ عربی کا لفظ غنی کیسا ہے. ٹائم ہے نا توجہ فرمائے حضرت گرامی، سارا مت ہے نا میرے ساتھ. یتم نعمتہ علیک، اللہ فرما رہا ہے کہ نعمتیں تمام ہوں گی. حضرت گرامی نعمتیں بہت ہی آل محمد کے پاس، لیکن آل محمد نے نعمتوں کو جوڑا نہیں ہے، تقسیم کیا. مولا علی کون ہے کہ اللہ جس کے بیٹے کو باب الحوائج بنا دے، نہیں پہنچا سکا. حضرت گرامی اللہ نے کیوں کہا عباس علیہ السلام باب الحوائج؟ کیوں؟ وہ علی جس نے کبھی نہیں کہا مجھے آدم کی خلت دے دے، توجہ نوح کی نجابت دے دے، توجہ یوسف کا جمال دے دے، توجہ جناب موسیٰ کی ہیبت دے دے، عیسیٰ کا دم دے، یہ سارے انبیاء کی صفات مجھے جو اللہ نے سب دے دی. کبھی نہیں کچھ مانگا تھا. ابراہیم کی خلت سے کچھ نہیں مانگا تھا. وہ علی جس نے کچھ نہیں مانگا تھا، پروردگار ایک عباس جیسا بیٹا دے دے. اب علی نے مانگا تھا اگر باب الحوائج نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میرے جملے پہنچنے سے جانتے ہیں آج اتنے میرے بھائیوں نے جتنی میری حوصلہ افزائی کی. یہ نعمت اللہ عطا کرتا ہے، یہ حیبت و جلال، یہ ساری نعمتیں اللہ فرما رہا ہے. یوسف جناب یعقوب کہہ رہے ہیں یوسف اللہ یہ ساری چیزیں آپ کو دے گا. اب میں ایک حدیث یہاں کرنا نہ پڑھوں کہ اتنی نعمتیں میں نے جناب یوسف کی گنوائی ہیں. یہ حدیث حبیب خدا کی میں بھی دیکھ رہا تھا استحارہ نجات کہ کس کے ہمارے اہل سنت کے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا. تو بڑے بڑے جید صوفی اہل سنت کے علماء محدثین نے اپنے کتابوں میں اسے نقل کیا. آپ آن لائن جا کے سرچ کریں گے نا تو آپ کو بھی مل جائیں گے کہ کن کن حنفی بزرگوں نے لکھا، کن کن صوفی بزرگوں نے لکھا. حدیث کو سنیے گا، آپ نے سن رکھی ہے پہلے، میں نے بھی کہیں پڑھی ہوگی، مجھے یاد نہیں میں نے کہاں حدیث اس کو پڑھا ہے ممبر سے، آپ نے اور علماء سے بھی سنی ہوگی. دوبارہ سن لیجیے گا کہ حبیب خدا نے فرمایا، شیعہ سنی دونوں کتابوں کا حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی حلمہ، جو بھی چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے حلم میں دیکھے، وابراہیم فی خلتہ، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، وموسیٰ فی حیبتہ، ویوسف فی جمالہ، وعیسیٰ فی دمہ، ومحمد فی کمالہ، فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب. جو چاہتا ہے سارے انبیاء 1.25 نبیوں کی ایک مرتبہ میں زیارت کرے، تو حبیب خدا نے فرمایا او میرے صحابہ بس ایک مرتبہ میرے بھائی علی کی زیارت کر لو. یہ تمام بہت سے لوگ سوچتے ہیں اللہ کتنا فیاض ہے، اس نے جناب یوسف کو کتنے حسن سے نوازا ہے. لوگ ہیں میرے ساتھ؟ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. لیکن نظر کہ ابھی جناب مولا کائنات کی باری آتی ہے. میں ایک اور حدیث یہاں پہ جلدی سے پیش کر دوں اگر سننا پسند فرمائیں. مولا کائنات دیکھیں زہد مشہور ہے حضرت نبی یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ ابن زکریا، دونوں باپ بیٹا نبی رسول، بہت اللہ نے ان پہ لطف کیا، ان کا زہد مشہور ہے. حبیب خدا فرماتے ہیں کہ اگر میرا بھائی یحییٰ اس زمانے میں آ کے میرے بھائی علی کے زہد کو دیکھے تو سلام کر کے کہے گا میرا زہد تو کم ہے، علی کا زہد زیادہ ہے. زہد امیر المؤمنین، یعنی کہ کمالات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول خدا کا جانشین بنایا ہے کہ کچھ دیکھ کے بنایا ہے. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اگلے مرحلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب یوسف کے بھائیوں کا میں نے فضائلوں کے پیش کر دیے. بھائیوں ایسا نہ ہو کہ بھائیوں کا جب پیش کروں تو تبرہ شروع ہو جائے، تو اس لیے بھائیوں پہ. اور اس سے پہلے ایک اور
सुन लीजिए जनाब मौला कायनात की फरमाइश सुनना पसंद फरमाएंगे ना भाई आप लोगों ने मेरी बेइंतहा हौसला अफजाई फरमाई है, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमाया। बहुत मकाम व अज़मत है मौला कायनात। तब जनाब यूसुफ के बहुत नेमत है। रोज़े क़यामत उलमा कहते हैं जनाब यूसुफ रो रो के कहते परवरदिगारा तूने मुझे 11 भाई दे दिए, अगर तूने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अली जैसा भाई दिया था, मुझे कोई अली नहीं तो अब्बास ही दे देता। अब मेरे जुमले पहुंच गए हैं। हैदरी सब मिलके जवाब समझ फरमा रहे हैं। अब यहाँ पे आइए जरा आयत नंबर 7 में मैंने 6 आयत मुकम्मल की हैं। आयत नंबर 7 से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। 10 बच्चों के इंतजार में मुझे आज एहसास है ये बहुत बड़ी बड़ी शबें हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह का बहुत सी निशान है लिस्साइली, जो पूछने वाले हैं ना, साइल की जमा साइली, ये जो पूछने वाले हैं मेरे हबीब, इन सब के लिए यूसुफ व इखवती उनके भाइयों में आयातुल लिस्साइलिन बहुत सी निशानियां हैं। अब उलमा में बड़ी बहस है, मैं भी तफसीर देख रहा था जल्दी जल्दी जो मुझे मौका मिलता है, तैयारी मेरे से करता हूँ, दोबारा देखता हूँ हवाला जाता आखिरी वक्त में, तो उसमें मैं देख रहा था साइलिन कौन है, पूछने वाले कौन, ये किसने पूछा था। तो अब अक्सर अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन ने लिखा, और मेरा भी इस पे दिल माइल है, कि वो जो यहूदी बसे हुए थे मदीने के अतराफ में, वो आके जनाबे रसूल खुदा से पूछ रहे थे कि भाई यूसुफ किनान भाई फ़लस्तीन में बाप दादा रहते थे, जनाबे इब्राहिम इसहाक याकूब सब फ़लस्तीन में थे, तो ये यूसुफ मिस्र कैसे चलेगा। अगर कुरान हक है तो मोहम्मद अगर हक हो बताओ मिस्र गए कैसे। तवज्जो, अगर हक को अल्लाह बता रहा है तुम्हें, तवज्जो, ये सिर्फ पिछली किताबों से पढ़ के सुना रहे हो तो हमारी किताबों में लिखा हमें पता। तवज्जो, तो एक मर्तबा सारे यहूदी जमा हुए, कहा मोहम्मद बताओ, यूसुफ फिलिस्तीन के रहने वाले थे, तवज्जो, याकूब फिलिस्तीन के, इसहाक फिलिस्तीन के, इब्राहिम फिलिस्तीन के रहने वाले, तो ये यूसुफ मिस्र गए कैसे। हबीब खुदा ने कहा वो बताऊंगा जो तुम्हारी किताबों में भी नहीं आया। वहां से सूरह शुरू हुआ, कहा कि भाइयों ने कुएं में डाला था, कुएं से निकाल के कुछ लोग मिस्र ले गए, वहां गुलाम के तौर पे बेच दिया। अब पता चला अगर किसी नबी को भी भाई कुएं में डाल दें और कुछ लोग गुलाम के तौर पे बेच दें तो न नबुव्वत पे हर्फ आता है, न इस्मत पे हर्फ आता है। मैं पहुंचा नहीं पाया, जब बुजुर्ग पहुंच गए हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझसे मामला ना खुलवाइए। नबी को भी अगर कोई जबरदस्ती बाजार में लाके उसकी, अल्लाह कहता है न नबुव्वत पे हर्फ आता, न जनाबे मरियम की इस्मत पे हर्फ आया, न जनाबे यूसुफ की इस्मत पे हर्फ आया। अब अगर बनी अब्बास मौला मूसा काज़िम पे तोहमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहुंच गए जरा। मैंने कहा मामले को खोलूंगा नहीं। खजाने के रामी कितना मामला है, लिस्साइलिन आयातुन लिस्साइलिन। अल्लाह हमारा बहुत सी निशानी पूछने वालों पूछा ना मेरे मोहम्मद से, अब सुनो जवाब। और यहूदियों ने क्या कुछ लिखा, मैं वो बातें तौरात की 2-4 बातें नकल कर दूं जो मौजूदा तौरात में है। आप जानते हैं ना कि हमारा अकीदा ये कि तौरात अल्लाह की किताब थी, ज़बूर अल्लाह की किताब थी, इंजील अल्लाह की किताब थी। लोगों ने क्या किया, तहरीफ कर दी, बदल दिया। बदल दिया या नहीं बदला, तो क्या किया उन्होंने, बदल दिया। अब मौजूदा तौरात में क्या कुछ है, बयान के काबिल नहीं। उन्होंने वहां पे लिखा जनाबे याकूब को नबुव्वत कैसे मिली। भाई बुरा ना बनाइएगा, ये हमारा अकीदा नहीं है, उनका अकीदा अपने मिंबर से पेश कर रहा हूं, फिर जवाब पेश करूंगा। वो कहते हैं कि मतलब अल्लाह जमीन पे सैर के लिए आया हुआ था, जनाबे याकूब से कुश्ती हुई, जनाबे याकूब ने लिहाज़ बिल्लाह खुदा को ढा दिया। जब टांग मोड़ी तो कहा कि भाई बस कर, मेरी टांग टूट जाएगी। कहा नबुव्वत दे दे नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। तो अल्लाह ने नबुव्वत दे दी। क्या नबुव्वत है, कैसा खुदा है जो बंदे से कुश्ती हार गया लिहाज़ बिल्लाह। ऐज़ान गिरामी बस कुछ यही हाल कुछ यहूदियों ने किया, कुछ लोग
پہنچ رہے ہیں؟ اور وہ یہودی کیا ہوا کہ اسلام کے نام پہ مسلمان ہو گئے. میں نے نام نہیں لیا کسی کا, خبردار کوئی میرے پہ کوئی تہمت لگائے. کیمرے پہ آن ریکارڈ کیا تو کچھ یہودی ملا, کچھ یہودی ملا ایک مرتبہ کلمہ پڑھا, پہلے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے, بعد میں کلمہ پڑھا اور پھر رسول خدا سے نسبت دے کے وہ ساری باتیں جو توریت میں تھی منسوخ کر کے چلا دی. کچھ مسلمانوں نے مان بھی لی. اب اگر کبھی پڑھے نا اللہ کی ٹانگ جہنم میں جا رہی ہے تو سمجھ جائیے گا کوئی یہودی ملا. جملے پہنچ گئے میرے میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی, میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا میرے تمام برادران. ایسا گرامی یہ معاملہ دین کا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہ ہو جائے گی. نئی نویلی دلہن کی طرح ناراض روٹ کے بیٹھ جاتے کچھ لوگ, یہ پڑھ دیا آج یہ ہو گیا. بھائی خدا رہا میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں, بات جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے ذہن سے نکال دیں. اتنا ذہن کچا کیوں ہے؟ میری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ روٹ کیوں جاتے ہیں؟ آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو روٹ جاتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں. گرامی محبتوں کا شکریہ, جس محبت سے آپ لوگوں نے میرے الفاظ کو سنا, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. گرامی عظمت ہے, میں دین کی عظمت پہ, رسول خدا کی عظمت پہ, اللہ کی عظمت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. دین کا معاملہ ہے. تو وہاں پہ بہت سی باتیں ایسی یہودیوں نے نسبت دی. اب میں جیسے جناب داؤد سے متعلق سن رکھا ہے نا واقعہ, فوج شادی کی کیا تھا کہ بھئی وہ اپنا ایک جرنیل تھا اوریا کے نام سے, اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہتے تھے, اسے جنگ پہ بھیج دیا, وہ مر گیا, بیوی سے شادی کر لی. مولا علی نے کہا جو یہ بات پڑھے گا نا اس پہ 2 حدیں جاری کروں گا. کہا یہ علی اسلام میں تو 1 حد ہوتی ہے, آپ نے فرمایا میں 2 حدیں جاری کروں گا. کہا کیوں؟ کہا ایک کفر کی, کیونکہ جو نبوت کا انکار کرے وہ کافر ہے. دوسرا نبی پہ تہمت لگانے کی. اب پتہ چلا نبیوں پہ تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں ہے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں, بہت کچھ کہہ گیا ہوں اس جملے میں. اگر کوئی نبی پہ تہمت لگائے, چاہے ہزیان کی تہمت لگائے یا جیسے بھی جو پہنچ رہے ہیں, بھائی آپ لوگ جی ہیں, بیٹا پانی دینا, ٹائم ہے بھی. میرے جملے پہنچ گئے جانے کے لیے. انبیاء کیوں کیا ایسا, اسی کو مکمل کر کے بس میں آج کا مضمون مکمل کروں. یہ میں پڑھوں کھل, یہ یہودی اور عیسائی ملاؤں نے ایسی ایسی باتیں کیوں منسوخ کی انبیاء علیہ السلام سے. میں جتنا بھی ٹھکے چپے الفاظ میں بیان کروں بات کو کھولنے میں مجبور ہوں. کوئی ملا پکڑا گیا گلہ توڑتے ہوئے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, میں نے کہا مسجد کا گلہ, یہودی ملا. اب اس نے کہا میں کیا کروں, چوری پکڑی تو گئی ہے. اس نے کہا انبیاء بھی ایسے ہی تھے جیسا میں ہوں, اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے نبیوں پہ عیب لگا دیا. توجہ, مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, کچھ لوگ بہت سے لوگوں کو جو حکومت میں آ گئے تھے پیغمبر تک لے جا نہیں سکتے تھے, تو انہوں نے سوچا پیغمبر ہی کو نیچے لے آؤ, ہم ہی جیسے تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے معاملہ. عزیزان گرامی, بہت بڑا ظلم ہے دین کے ساتھ, نبوت کے ساتھ, انبیاء پہ ظلم ہے. کس نے کیا؟ دینداروں نے کیا. کہنے کو ملا تھا, کہنے کو ہاتھ, یعنی جو بھی اس زمانے کے توریت کے حافظ رہے ہوں گے, جیسے کیسے لوگ تھے, انہوں نے انبیاء علیہ السلام پہ تہمتیں لگائی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام پاک ہستیاں, سب سے زیادہ پاک ہستیاں یہ 14 معصومین اور انبیاء علیہ السلام, اور لوگوں نے ان پہ کیسی کیسی تہمتیں لگائی, اور پھر تہمتیں لگا کے انہیں مار بھی دی. مولا حسین کربلا جاتے ہوئے بار بار کیا کہتے تھے, کہا یہ دنیا کیسی ہے, نبی یحییٰ کو ایک زانیہ کی خاطر مار دیا. بادشاہ نے
اپنی معشوقوں کے لیے نبی کو قتل کر دیا۔ اسلام میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ تانا کون تھی؟ پہنچ رہے ہیں لوگ۔ کوفے میں ایک اس نے مولا امیر علیہ السلام کے خلاف ابن ملجم کو برا دیا۔ عزیزان گرامی، یزید نے شراب کے نشے میں مولا حسین کے خلاف ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں جو بیان کے قابل ہیں۔ اذیت سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہنیں جنہوں نے بھائی کو کبھی دوش رسالت پہ دیکھا تھا، کبھی سیدہ کی آغوش میں دیکھا، علی کے ہاتھوں میں دیکھا، جب دیکھا نا کہ تشت میں سر رکھا ہے اور ایک آدمی چھڑی لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے، جناب سیدہ زینب سلام علیہا سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا انبیاء پہ کیسے کیسے ظلم۔ بس بھائی 4 محرم گزر گیا، 5ویں کی شب ہے، دنیا میں رسم ہے حضرت اہم محمد علیہ السلام، مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ جناب زینب شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو نہ تیار کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ مشکل ماں کے لیے ہوتا ہے اولاد کو توڑوانا۔ باپ کو بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں کو بیٹے سے۔ پتہ نہیں میں کیسے پہنچاؤں گی تمہیں۔ مائیں بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ کسی بھی ماں کو اگر یہ بتا دینا آپ کا بیٹا چوٹ لگ گئی ہے، گر گیا ہے، چوٹ بچے کو لگتی ہے، تڑپتی ماں ہے۔ آپ نے پڑھ لیا شب عاشور کربلا کی مائیں تڑپ رہی تھی، کل یہ بیٹے مارے جائیں۔ کیسے پتا تھا؟ مولا حسین نے خود بتایا۔ بڑے بڑے جگید علماء نے لکھا ہے، عبداللہ شیخ جعفر شوستری کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری بیویوں کو مولا نے بٹھایا، اپنے بھائیوں کو بٹھایا، بیٹوں کو بٹھایا، اور ایک مرتبہ سب کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ شب عاشور مسائل پڑھ نہیں رہے تھے۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں آنکھوں سے مسائل سنا رہے تھے۔ پھر ایک مرتبہ بتاتے تھے زینب کل علی اکبر کے بچے لگے، عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا؟ اب ہر بیوی اپنے اپنے شہید کو پیار کر رہی ہے۔ جناب لیلا بار بار جناب اکبر کو پیار کرتی ہیں اور کہتی ہیں علی اکبر اس پردیس میں بیٹا میں آپ کی وجہ سے جی رہی ہوں، اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ ایک ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بار بار پیار کرتی کہتی علی اسرار بیٹا کل ہر جوان چل کے جائے گا میدان میں، آپ تو چل بھی نہیں سکتے۔ آپ کے بابا کہتے ہیں آپ شہید ہوں گے، شہید کیسے ہوں گے؟ جناب قاسم نے بھی پوچھا تھا نا چچا جان کہ یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ اب جب مولا نے فرمایا تھا کہ علی اصغر شہید ہوں گے، ماں سوچ رہی ہوگی کون شہید کرے گا، کیسے شہید کرے گا۔ بس بھائی اب مولا حسین جب خیموں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک ماں 2 بچوں کے بالوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے بال سنبھالتی جاتی ہے، کہتی ہیں اونو محمد بیٹا آپ کی رگوں میں شیروں کا خون ہے، بیٹا آپ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، بیٹا بس کل کوشش کیجیے گا علی اکبر سے پہلے جائیے گا، علی اکبر کی شہادت سے پہلے آپ جائیے گا۔ اماں جیسی آپ کی وصیت، بیٹا میری ایک اور وصیت ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ بہادر ہیں، اگر جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ بھی جائیں تو پانی نہ پیجیے گا، میرے بیٹوں ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، میرے شیروں پانی نہ پیجیے گا۔ اماں آپ کی وصیت یاد رہے گی۔ اماں اور کوئی وصیت؟ بیٹو فوج بہت بڑی ہے، میں وصیت نہیں کرتی لیکن اگر ہو سکے تو ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دینا، اس نے میرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا، اسے مار دینا۔ کہا اماں ٹھیک ہے پوری کوشش کریں گے۔ ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی، بی بی زینب نے پوچھا اونا محمد آپ دونوں اب تک گئے نہیں؟ کہا اماں جب بھی ہم ماموں سے اجازت مانگتے ہیں، ماموں کہتے ہیں تو میری بہن کی نشانی ہو،
میں ابھی جانے نہیں دوں گا. پھر دوبارہ کہا مولانا محمد ابھی تک گئے نہیں, ظہر ہونے والی ہے. کہا اماں ماموں اجازت ہی نہیں دے رہے. ظہر کے بعد ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا مولانا محمد بیٹا آپ تو گھر کے لوگ مارے جا رہے ہیں, آپ لوگ اب تک گئے کیوں نہیں؟ کہا اماں ماموں ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ذرا عباس کو بلاؤ. دونوں شہزادے گئے. کہا ماموں جان آپ کو ہماری والدہ نے بلایا ہے. جناب عباس فوراً حاضر ہوئے. بیوی آپ نے یاد فرمایا. کہا عباس حسین سے کہیے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیجیے. جناب عباس علیہ السلام کا مولا بیوی فرما رہی ہے میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو شہادت کی اجازت دے دیں. مولا حسین خود آئے. کہا بہن کیا پتا عبداللہ ابن جعفر طیار آپ کے شوہر راضی نہ ہو بیٹوں کی شہادت پہ. کہا بھیا اب عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر شہادت کی نوبت آئے نا تو ہمارے بیٹوں کو پہلے بھیجیے گا. بھیا عبداللہ اور میں دونوں راضی ہیں, میرے بچوں کو اجازت دے دیجیے. مولا نے فرمایا عباس اور محمد کو لے آئیے. عباس دونوں کو زرہ پہنا دیجیے. جناب عباس نے دونوں کو زرہ پہنائی. جانتے نا زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ تاکہ اگر تیر لگے تو لوہے پہ رک جائے, کوئی تلوار مارے تو رک جائے, اگر کوئی بچہ گر جائے نا تو گھوڑوں کے ٹانپوں میں سینے کی پسلیاں نہ ٹوٹے. بھائی میں نے تو پڑھ دیا آپ کے سامنے. اب مورخین نے لکھا کہ ہے مقتل میں کہ ایک بچے کو اون اور محمد دونوں نوجوان ہیں, ایک کو جناب سید الشہداء نے سوار کرایا گھوڑے پہ, دوسرے بچے کو جناب عباس نے بازو پہ کر کے سوار کرایا. جب دونوں سوار ہو گئے نا, آپ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا دونوں سوار ہیں, دونوں قریب آئے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھیا میں میمنے پہ حملہ کروں گا, آپ میسرے پہ حملہ کیجیے گا, پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور اماں کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے عمر سعد کو مار دیں گے. چھوٹے بھائی نے کہا ٹھیک ہے. دونوں نے میسرے میمنے پہ حملہ کیا. جیسے قلب لشکر پہ ملے نا عمر سعد نے آواز دی, کہا کہ دونوں بہت طاقتور ہیں, قریب سے حملے کرو. ایک کے سر میں گرز لگا, دوسرے کے سر میں تلوار لگی. ایک اسی وقت شہید ہو گئے, دوسرے میں رمق باقی تھی. ایک شہزادے نے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے. مولا حسین بہت تیزی سے آگے بڑھے. میں بھی مسائل پڑھوں گا, مجھے 10 منٹ زحمت دینا ہے آپ کو. رونے میں آج کوئی کو نہ کرے, آج جناب زینب کو قرصہ دینا, آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کو قرصہ دینا. بس بھئی مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے. دیکھا دونوں شہزادے گر گئے, ایک شہید ہے دوسرے میں رمق باقی ہے. جس میں رمق باقی تھی نا, جس مولا نے ایک مرتبہ فوراً کا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا, بتا دیجیے گا اماں ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا, ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی. اماں ہم نے کوشش کی عمر سعد کو مارنے کی. حضرت مولا نے دونوں کے لاشیں اٹھائے, گنج شہداء میں لائے. جانتے ہیں نا خیمہ گاہ کے اندر ایک جگہ تھی جہاں پہ لوگ شہداء کے لاشیں رکھے جاتے تھے. مولا نے ایک مرتبہ دیکھا سب بیویاں آ گئی, بیویاں آ گئیں. مولا نے آواز دے کے پوچھا جناب فضہ سے اماں فضہ میری بہن زینب نہیں آ گئی. جناب فضہ نے آواز دی بیوی آپ کے بھائی نے بلایا ہے. جناب زینب سے پوچھا جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے مدینے میں, کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ روئی نہیں تھی. جناب زینب نے فرمایا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا. کہا زینب کیا پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی ہمارے بیٹوں کے لاشوں پہ؟ بیوی نے فرمایا عبداللہ مجھے حسین سے شرم آتی تھی, کہیں بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کے دونوں بیٹے نہیں میرا بچہ. میں حسین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. معین کو بلائیے بھائی, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. 5 منٹ کی 6 منٹ کی زحمتوں کا بس تمام کر رہا ہوں. جناب زینب آئیں, جب مولا نے بلایا نا تو آ گئے. اب دیکھیے گا کیا کیا بیوی نے.
دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے, آنکھیں بند کر کے بلند آواز سے کہا, اولو محمد, مجھے بتاؤ میں بھائی پہ کسے قربان کروں, میرا بھائی اکیلا رہ گیا, حسین کا کوئی نہیں ہے. مولا کے آنسو بہنے لگے. اجرکم اللہ. بس بھائی 11 محرم کا دن نکلا, ساری بیویاں اپنے اپنے شہید کے لاشے پہ چلی گئیں, لیکن 2 بیویوں کے لیے تمام مورخین اور مقبل نویسوں نے لکھا کہ کسی لاشے پہ نہیں گئے, صرف مولا حسین کے لاشے پہ ہیں. پہلی جناب رباب, دوسری جناب زینب. جناب زینب آئیں اور ایک مرتبہ مولا حسین کا طواف کیا اور رو کے کہا, اماں آپ نے کہا تھا حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا, اماں میں نے بوسہ دے دیا. کٹے ہوئے لبوں پہ ہونٹوں کو رکھا, کٹے ہوئے گلے پہ. بس میں نہیں پڑھتا, ابھی آپ کو برداشت نہیں کر رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں کمال کر رہا ہوں بھائی. میرے دیکھیں آخری جملے, بس 4 منٹ 2-4 منٹ کی زحمت. آپ جانتے ہیں نا اونٹنے کی کچھ بلند ہوتی ہے. بیوی بیٹوں کی قبروں پہ نہیں, لاشوں پہ نہیں گئے, ابھی قبریں تو نہیں تھی. ناکا سے دیکھا مقتل میں 2 لاشیں نظر آئیں. بیوی نے دونوں بیٹوں کو دیکھا, آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر کے کہا, اولو محمد الوداع, میرے شیروں ماں جا رہی ہے. بیوی 11 محرم کو بیٹوں کے لاشوں میں نہیں آئی. جب شام میں رہائی ملی نا, شہداء کے سر واپس آنے لگے, بیوی نے بیٹوں کے سر نہیں لیے. کس کا سر لیا؟ مولا حسین کا سر لیا. جب پوچھا نا سروں کے لانے والے نے, ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے, تو جناب فضہ نے عرض کی, بیوی بیٹوں کے لاشیں, سر تو لے لیجیے. جناب سیدہ زینب نے فرمایا کہ فضہ میں علی کی بیٹی ہوں, میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی, میں نے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی بیوی شام سے کربلا آ گئی, چہلوں پہ کربلا آئی, ہر قبر پہ گئی. مولا حسین کا مرثیہ کہا, مولا عباس کا مرثیہ کہا, حضرت علی اکبر علیہ السلام کا مرثیہ کہا, نہیں کہا تو اولو محمد کا مرثیہ نہیں کہا. 3 دن تک کربلا میں رہی. جب جانے لگی نا کربلا سے, بھائی ماں تھی, ایک مرتبہ جب جانے لگی سب بیویوں کو سوار کرا کے آنکھیں بند کر کے کہا, اولو محمد, ماں وطن واپس جانے, میرے بیٹوں خدا حافظ. بڑی دھیمی آواز میں خدا حافظ کیا. میرے شیروں ماں جا رہی ہے. بیوی نے گریہ نہیں کیا, آنکھوں میں آنسو بہائے, خاموشی سے چلی گئی. ایسا نہ ہو کوئی بیوی دل توڑ دے. اب تو جناب زینب سے بھی صبر نہیں ہو رہا. بیوی نے کہا نہیں, میں صبر کر کے دکھاؤں گی. بس میں آخری جملے سن لیجیے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سب ملकर دیکھیے گا, آخری جملے ہیں. جناب زینب آئی نانا کے روضے پہ. جب نانا کے روضے پہ آئی نا, بیوی نے بلند آواز سے کہا, یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین, نانا آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہے. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے امامہ اتارا. نہیں پڑھوں گا, نہیں پڑھوں گا, ایسے روئیں گے, میں نہیں پڑھوں گا. آپ برداشت نہیں کریں گے, میں نہیں پڑھوں گا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, بس بھائی 2 منٹ سب مل کر دیکھیے گا. آخری جملے, مولا سجاد نے پھوپھی کا بازو پکڑا کر, پھوپھی اماں بس کر دیں. سید سجاد مجھے ماں کی قبر پہ لے چلے, ماں کی قبر پہ آنا. ایک مرتبہ مولا حسین کا کرتا نکالا کہ اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. کرتا بچھایا قبر مطہر پہ. آپ تو برداشت نہیں کر رہے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. نہیں پڑھتا کہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سن لیجیے آخری جملے. بی بی زینب مولا سجاد نے کہا, پھوپھی اماں گھر چلیں. کہا
میرے بابا کے گھر چلیں، لے آ۔ بیوی نے ایک ایک سے پرسہ لیا، جو بھی آتا کہتے خبردار صرف مجھے میرے بھائی حسین کا پرسہ دیجیے گا، مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے، میرے سارے بیٹے حسین پہ پڑھا۔ بیوی نے سب کا پرسہ لیا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہیے گھر واپس آنا۔ وہ بیوی جنہوں نے روز عاشور بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، شام میں بیٹوں کے سر دیکھے گریہ نہیں کیا، چہلوں پہ واپس کربلا آئی، بیٹوں کی قبروں پہ گریہ نہیں کیا، نانا کے روزے پہ گئی، بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئی، بیٹوں کی کوئی شکایت نہیں کی، بھائی کے گھر پہ پرسہ نہیں لیا بیٹوں کا، لیکن آخر ماں تھی، کب تک برداشت کرتی؟ جیسے ہی اپنے شوہر کے گھر جانے لگی، بیوی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، بیوی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، ٹانگیں لرزنے لگی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی، بیوی نے جانمازیں اٹھائی، سینے سے لگائی، رو کے کہنے لگی او محمد، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جائے، میں جینا نہیں چاہتی۔ دو منٹ بس۔ ہاتھ توڑ کے کہہ رہا ہوں 2 منٹ ختم کر دیا میں نے، اب آپ برداشت نہیں کر رہا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھ سے پڑھا نہیں جا۔ جناب زینب نے گریہ شروع کیا، بین شروع کیے، میرے لال مجھے چاروں طرف میرے بیٹے نظر آتے، میں اس گھر میں نہیں جی سکتی۔ بی بی اپنے گھر کے فرش پہ بیٹھی گریہ کر رہی ہے، بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ اتنے میں جناب عبداللہ گھر آ گئے، بیوی کے شوہر۔ جیسے جناب عبداللہ گھر آئے نا، جناب عبداللہ نے جناب زینب کو دیکھا، پہچان نہیں سکے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، بزرگ تھے، 70 برس سے زیادہ تھے، بوڑھے تھے، ایک مرتبہ کہنے لگے بیوی آپ ہمارے گھر میں کیوں آئیں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ بیوی زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ قوم محمد مارے گئے۔ جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گیا، پھر اٹھے پھر گر گیا۔ جب دوسری مرتبہ گرے، جناب زینب سے رہا نہیں گیا، پوچھا عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں کربلا میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہیں؟